السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک 1441 ہجری اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہو چکا اور اس دفعہ 29 روزے ہوئے، لیکن ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا رمضان المبارک میں خلاصہ قرآن، تو آج اپنا خلاصہ جو ہے وہ قرآن مجید کا مکمل کرنا چاہیے۔ 30واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کا۔ تو 30ویں پارے کا خلاصہ شروع کرنے سے قبل ایک دو بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب مکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت 3 چیزیں بنیادی تھیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل مکہ کے لیے اپنے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت تک محدود رہنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے قائل تھے۔ جھگڑا ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ توحید کی دوسری قسم توحید عبادت پر تھا۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، مکہ والے یہ سمجھتے تھے اور اس بات پر ان کا پختہ یقین تھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ صادق اور امین ہستی ہیں، لیکن وہ رسالت کے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ یتیم پیدا ہوا ہو اور وہ پھر اٹھ کر رسول بن جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اہل مکہ کے لیے وہ آخرت کا معاملہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو مر کر مٹی ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں، تو وہ پھر زندہ ہو جائے۔ تو یہ جو 30واں پارہ ہے اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی زندگی ہے، اس میں انہی باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پہلی سورہ مبارکہ سورہ نبا کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور اسی چیز پر دیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے۔ جہاں تک سورۃ النازعات کا تعلق ہے، یہ سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی اور اس کا جو بنیادی مضمون ہے، موضوع ہے، وہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت ہے۔ اور ساتھ ساتھ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں نسبتاً ایک مختلف انداز میں فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ شروع میں ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، جنت میں جانے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے، ان کی آگے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ عابسہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس قریش کے سردار تھے، نبینا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لے آئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے مسائل پوچھنے لگے۔ آقا علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا، بلکہ آپ نے اس سے بے رخی برتی، تو رب کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی، تو رب کائنات نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کے آپ کو نصیحت فرما دی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی نقشہ کشی فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے تکویر۔ اس میں 2 چیزوں پر زور دیا گیا ہے، پہلی قیامت اور دوسری کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑے دل نشین انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سورہ انفطار ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی منظر کو بیان کیا جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی رسالت اور پھر آخرت کی فکر
اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے، چونکہ اہل مکہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور ان میں وہ ساری بیماریاں پائی جاتی تھیں جو کہ بدبخت بد نصیب تاجروں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ماپ تول میں کمی بیشی۔ اور باوجود اس کے کوئی بھی شخص بے ایمانی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس شخص کو جہاں موقع ملتا وہ باز نہیں آتا تھا۔ ہماری بھی آج یہی حالت ہے، ہم سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں، جبکہ کرپشن ہمارے اندر موجود ہے۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس چیز سے کیا کہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان جب برے اعمال کرتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے وہ زنگ اتر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ماضی کی کچھ اقوام کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں تمہیں تو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ بڑی شدید ہوں گی، لیکن اس سے قبل بادشاہ تھا نجران کا، اس نے یہودی تھا، وہ اس نے عیسائیوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہودیت اختیار کر لیں تو بہتر، ورنہ تم لوگ جان سے جاؤ گے۔ تو اس نے پھر ایک وسیع خندق کھودی جس میں سب کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کو سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے پہلے لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سورۃ البروج شروع ہوتی ہے، اور سورۃ البروج جو ہے اس میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد آگے سورہ طارق جو ہے وہ شروع کی، اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر کون کون سی شکلیں دے دیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے، ان دونوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ جمعے کی دونوں رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، جس کے بارے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیت اللہ پر کس انداز سے ایک بدبخت نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورۃ الفجر کی۔ تو سورۃ الفجر کا بنیادی مضمون تو آخرت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی دو طبیعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جب نعمتیں دیتا ہے تو پھر یہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر حالات کا شکنجہ سخت کر دیتا ہے تو پھر یہ فریاد کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ایک دوسرے کی وراثت کھا جاتے ہو، یہ درست نہیں۔ سورۃ البلد ہے، اور سورۃ البلد میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو چیز بیان فرمائی وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد خیر اور شر، نیکی اور بلائی، نیکی اور برائی دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب جو نیکی کے راستے پر چلے گا اس کا انجام بھی واضح ہے، جو برائی کے راستے پر چلے گا اس کا انجام بھی واضح ہے۔ اس کے بعد باری ہے سورۃ الشمس کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد نیکی اور برائی کی پہچان کا ملکہ عطا فرما دیا۔ کامیاب کون ہے؟ جو اپنے نفس کی آواز کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ پھر باری آتی ہے سورۃ اللیل کی۔ سورۃ اللیل اس کا لفظی معنی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی رات کی قسم کھائی ہے، اور اس میں جو چیز سمجھائی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اچھائی کو تسلیم کرے، اور چاہے اچھائی بتانے والا کوئی بھی ہو، اور اس کے کچھ اصول ہیں، اور برائی سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ پھر سورۃ الضحیٰ شروع ہوتی ہے،
جس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر جو لوگ مصیبت میں مشکلات میں گرے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد ایک دن ضرور طلوع ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ مکہ والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح لک صدرک یہ بطور تسلی اور بطور تشفی کے نازل فرمائیں، اور سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کائنات نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے وفادار اور بڑے مفید جانور گھوڑے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں بین السطور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام آپ کو تیار کر رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ پھر وہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ پورے قرآن کی بجائے یہی سورہ مبارکہ آ جاتی تو کافی تھی، سورۃ العصر۔ اس میں بتایا اللہ رب العزت نے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں: ایمان لا کر، نیک عمل کر کے دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ ہے، جس میں رب کائنات نے مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر سورۃ الفیل ہے، جس کے بارے میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے لإیلاف قریش نامی سورہ مبارکہ ہے، جو کہ آج کل کے ہمارے مساجد کے متولیوں کے لیے نمونہ عبرت ہے۔ مکہ والے اپنی اس عزت کو سنبھال نہیں پائے، اس چیز کو بنیاد بنا کے دوسروں پر رعب جماتے تھے، اللہ نے منع فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مبارکہ نازل فرمائی وہ ہے الماعون۔ اس میں اللہ رب العزت نے آخرت کا انکار کرنے والوں کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ النصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ استغفار کا تعلق صرف گناہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نیکی کے بعد بھی ہے، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس ہیں، یہ دونوں سورہ مبارکہ جادو اور نظر بد کا علاج ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے دشمن سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی 30ویں پارے کا خلاصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔